سجدہ بھی کعبے کے اندر نہیں ہوتا، کعبے کو ہوتا ہے۔ چوتھا کام خدا نے کہا میرے گھر میں اعتکاف ہونا ہے۔ اعتکاف کعبے کے باہر نہیں ہوتا، اندر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ابراہیم اور اسماعیل کو نبوت اسی بات پہ ملی تھی، تم نے اس گھر کو اتنا پاک کر دینا ہے کہ اس میں کسی نے 3 دن رہنے کے لیے آنا۔ میں اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا جو مجھے اللہ کے گھر میں کسی کو رکتا ہوا دکھائے کہ کبھی ابراہیم اللہ کے گھر میں رکا ہو، کبھی اسماعیل اللہ کے گھر میں رکا ہو، کبھی کوئی نبی اللہ کے گھر میں رکا ہو، بلکہ اس نے تو نبیوں کی ماں کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ پھر میرے مالک تیرے گھر میں اعتکاف، اور خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے گھر میں رہائش ہوگی، خدا نے کہا میرے گھر میں اعتکاف ہوگا۔ قرآن کی آیت سے بندوں کو تیرا رجب نظر نہ آئے تو میں نے علی کے دروازے سے بھیک مانگی کیوں ہے؟ خدا نے کہا میرے گھر میں اعتکاف ہونا ہے۔ اعتکاف کا زیادہ سے زیادہ دورانیہ 10 دن ہوتا ہے، کم از کم دورانیہ 3 دن ہوتا ہے۔ بی بی 13 رجب کو آئی تھی، 16 رجب کو گئی ہے، اور خدا نے کہا صاف کرو میرے گھر میں اعتکاف ہونا ہے۔ مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ، مرد اعتکاف بیٹھے گا تو مسجد میں بیٹھے گا، عورت اعتکاف بیٹھے گی تو گھر میں بیٹھے گی۔ علی کی ماں اللہ کے گھر میں بیٹھی، خدا نے کہا میرے گھر میں اعتکاف ہوا۔ اب بتا اللہ کا گھر سمجھ کے بیٹھی تھی یا علی کا گھر سمجھ؟ بسم اللہ۔ بی بی رکی، خدا نے کہا میرے گھر میں اعتکاف ہوا، میرے گھر میں کوئی رکا ہے، بس اس رکنے کے لیے 4 دیواری بنوائی۔ کعبہ بنا ہی علی کے آنے کے لیے تھا۔ نماز کدھر منہ کر کے پڑھتے ہو؟ کعبے کی طرف۔ نمازوں کا مرکز کعبہ ہے، کعبے کا مرکز علی ہے۔ کعبے کی عبادت علی کے بغیر نہیں ہوتی، تیری عبادت علی کے بغیر کیسے؟ اہل سنت کتابوں سے یہ حدیث نبوی دکھانے کے لیے تیار۔ جب رسول نے فتح مکہ پہ خانہ کعبہ پہنچے تو فرمایا بلال اذان دے۔ بلال خانہ کعبہ کی چھت میں چلے گئے۔ سنی کتابوں میں لکھا ہوا، ایک انگریزوں نے ایک فلم بنائی دی میسج، اس میں یہ پورا سین انہوں نے عکس بند کیا۔ اوپر چڑھ گیا بلال اور اب رش میں نبی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اندر کے حالات جانے والے نبی نے کہا بلال کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ زمین پہ اذان دیتا تھا، منہ کعبے کی طرف کرتا تھا، بھیج کعبے کی چھت پہ دیا، ایسے اذان دوں؟ علم عباس گواہ ہے، نبی کا جو فرمان ہے وہ کتابوں میں آج بھی درج ہے۔ نبی نے اونچی آواز میں کہا مجمع میں ڈھونڈ علی کہاں ہے؟ بندے اکٹھے ہو کے نبی کے پاس ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو نے بلال کا چہرہ علی کی طرف کیوں کیا؟ نبی نے وہیں پہ حدیث پڑھ دی، فرمایا یا علی انت مثل الکعبہ، اے علی تیری مثال میری امت میں کعبے کی ہے۔ کتنا بدبخت ہے وہ نمازی جس کی نماز میں کعبہ ہی نہیں ہے۔ عشق آزماؤ علی سے، اس نے تو کرم کر دیا، اس نے اپنی ولایت ہمیں دے دی، اب امتحان ہمارا ہے۔
جس بندے نے علی، بس آخری جملے کہہ کے میں قبلہ قاضی صاحب کے حوالے میں کر لوں گا، ہمیں جو اس نے علی کی ولایت دی ہے یہ اس نے ہمیں روز اول دے دی تھی. اور مہربانی کرو دنیا میں لوگوں کی منتیں نہ کیا کرو علی اللہ پڑھنے کے لیے، جنہوں نے پڑھنا تھا وہ اللہ نے چن لیے. ایویں ٹائم ضائع نہ کرو بندوں سے جا کے منتیں دی، دیکھ علی کی ولایت یہاں پہ، علی کی ولایت یہاں پہ، علی کی ولایت یہاں پہ. نہیں، جس نے کتاب دے کے علی مانا تو پھر کیا مانا. علی تو ماؤں کی گود میں واجب ہو جاتا ہے. علی تو یوم الست روز اول اللہ نے روحوں کو چن لیا تھا، جسے اللہ نے علی کی ولایت سے سرفراز کر دیا. پھر ہمیں اب دنیا میں دشمنوں میں بھیجا ہے علی کی ولایت کے امتحان کے لیے. ادھر سے خطرے، ادھر سے پریشانی، ادھر سے گالی، ادھر سے قطع تعلقی. یہ ساری چیزیں جب دیکھو تو سمجھ لینا علی تمہیں قریب کر رہا ہے. ولایت آ گئی، ہم دن میں 5 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے صرف اس سے ایک ہی دعا کر دے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں علی کی ولایت میں قائم رکھ. ایسا نہ ہو کہ کوئی اتنا بڑا امتحان آ جائے کہ ہم سے استقامت نہ رہے، ہمارے ہاتھوں سے علی چھوٹ جائے، ہم علی سے ایک لمحے کے لیے پیچھے ہو جائیں. امتحان دینا علی نہ دینا. دنیا میں امتحان آئیں، آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، مشکلات آئیں، تکلیفیں آئیں، دکھ آئیں، سمجھنا کہ علی تمہیں قریب کر رہا ہے. آسانیاں آئیں، تعلقات اچھے ہو جائیں، بادشاہت مل جائے، خزانوں کے منہ کھل جائیں، سمجھنا علی تمہیں دور کر رہا ہے. جتنی مصیبتیں زیادہ آئیں گی اتنا علی کی ولایت کا امتحان دینے کا لطف آئے گا. میں ایک جملہ کہہ کے منبر چھوڑتا ہوں صرف عقیدوں کو بہتر کرنے کے لیے. جناب میثم تمار جب گئے تھے دشمن کے دربار میں، میثم تمار کے پاس ایسے ایسے اللہ کے راز تھے. میثم چاہتا تو دربار سے غائب ہو سکتا تھا، میثم چاہتا تو گرفتار ہی نہ ہوتا، میثم چاہتا اشارہ کرتا کڑیاں توڑ دیتا. کیا یہ سب کچھ علی کا نوکر نہیں کر سکتا؟ کر سکتا تھا، پھر دربار میں کیوں آیا؟ تاکہ یہ ظلم کرے میں اپنی محبت آزماؤں. کہ میں علی کے ساتھ کتنا مخلص ہوں. جان بوجھ کے علی کے نوکر دشمن کو، طوفان کو للکارتے تھے کہ ادھر سے طوفان آئے اور میں اپنی جرت آزماؤں. تنہا کھڑا ہے دشمن کے دربار میں، جملے کتاب کے بالکل بے عینے ہی نہ ہو تو منبر پہ آنے کا ایک لمحے کا لیے میرے مالک مجھے اجر عطا فرمائے. یوں قیدی کھڑا ہے اور حاکم نے، بادشاہ نے دیکھے کہا علی چھوڑ دے. میثم نے یوں اس کی طرف دیکھا، بکواس بند کر. یہ جملہ کتاب میں نہ ہو، میں مجرم ہوں آپ کا. جان بوجھ کے اسے اشتعال دلوایا، کیسا جان بوجھ کے اسے غصہ دلوایا. یہ غصے میں آئے، یہ میری سزا سخت کرے. مجھے علی کی محبت میں لٹنے میں مزہ آئے. کہ بکواس بند کر. اسے اپنی توہین محسوس ہوئی کہ دربار میرا، سپاہی لشکر میرے دربار میں کھڑا ہو کہہ رہے مجھے بکواس بند کرو. شکنجا چڑھاؤ اسے. میثم کے پورے بدن میں شکنجا آ گیا. میثم کے قریب آیا، چھڑی میثم کے منہ پہ ماری، کہتا تیرا بدن کٹوانے لگا ہوں. میثم نے کہا جلدی کر. اس نے سپاہی سے کہا پہلے اس کی انگلیاں کاٹو، ابھی پتا چل جائے گا عشق کتنا ہے. جو میثم آپ نے سنا میں وہ نہیں سنانے آیا. اس کی انگلیاں کاٹو. یوں شکنجے میں کہا سب انگلیاں تھی. جلاد نے تلوار نکال کے 4 انگلیاں کاٹ دی. انگلیاں کٹ کے زمین پہ گری. میثم نے دوسرے ہاتھ سے اپنی انگلیاں اٹھائی، انگلیوں کو دیکھا، چوما، آنکھوں سے لگایا، رونا شروع کر دیا. میثم کی آنکھ میں آنسو آیا. کہکا مار کے حاکم کہنے لگا اب دیکھا، صرف 4 انگلیاں کٹی، اب چھوڑے گا علی کو. اب آنکھوں میں آنسو آ گئے، اب رو رہا ہے، اب تکلیف ہو رہی ہے. قریب جا کے لگا میں نے صرف انگلیاں اس لیے کاٹی تھی، مجھے خبر تھی تجھ سے اتنی سی تکلیف برداشت نہیں ہونی. ابھی 4 انگلیاں کٹی اور تیری محبت غائب ہو گئی.